السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج بڑی زبردست ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں، قرآن و حدیث کے محققین کی تحقیق، اور وہ بھی ڈرامائی تحقیق۔ ابھی قربانی کے ایام قریب ہیں، اس میں ایک بحث یہ چھڑتی ہے کہ بھئی بھینس کی قربانی کا مسئلہ، کہ بھینس کی قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہمیں تو لوگ جو جن کے متعلق ہم ویڈیوز بناتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، آپ جو نا ائمہ کی بات مانتے ہو، ائمہ کی بات مانتے ہو، تمہارے اندر فرقے ہیں، حنفی الگ ہے، شافعی الگ، حنبلی الگ، مالکی الگ، آ جاؤ قرآن و حدیث کی طرف۔ کیوں اتنے اختلاف کیے، کیوں اتنے امام بنائے ہیں؟ تو یہاں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک ہی مسئلہ اور ان کے 6 محققین کی 6 محقق قرآن و حدیث پیش کرنے والے، قرآن و حدیث یعنی جن کی تحقیق ہے نا قرآن و حدیث کے مطابق، تو ہم ان کی تحقیق پیش کریں گے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ ان کے محققین کی کیا تحقیق ہے۔ اور عام تحقیق نہیں بلکہ یہ ڈرامائی تحقیق ہے، کبھی آسمان تک پہنچ رہی ہے، کبھی پست ہو کر زمین تک آ جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ چیزیں ہم آج آپ کے سامنے سب سے پہلے جو رکھنے والے ہیں، ان کے بہت بڑے مشہور ہیں، انڈیا کے ہیں، مشہور ہیں، رضا اللہ عبد الکریم صاحب۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے اسی سلسلے میں یہ بھینس کی قربانی کے متعلق، وہ کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ سوال ہے محمد ادریس احمد آباد گجرات سے، سوال کرتے ہیں کیا بھینس کی قربانی درست ہے جبکہ کچھ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے۔ انہوں نے سیدھی سیدھی بات کہی ہے کہ بھینس کی قربانی درست ہے۔ اب یہ ہے رضا اللہ عبد الکریم، اب یہ کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہے نا، یہ تو اہل الحدیث کہلوانے والے ہیں، قرآن و حدیث سے تحقیق ہے۔ اب انہوں نے قرآن و حدیث کی تحقیق ان کی یہ ہے کہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کے ہو گئے رضا اللہ عبد الکریم صاحب جو کہتے ہیں بھینس کی قربانی درست ہے، اہل الحدیث ہیں۔ ہم دوسرا محقق پیش کرتے ہیں، ان کی تحقیق سنیے، وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں، ان کے بہت بڑے مشہور ہیں۔ اب ہم یہ چیزیں پیش کر کے آخر میں نتیجہ بھی آپ کو بتائیں گے، وہ بھی آپ سن لیجئے گا، لیکن ہم درمیان میں یہ چیزیں اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ بھائی جو محققین ہیں آخرکار ان کی تحقیق لوگوں کو جو دعوت دیتے ہیں نا، خود تو پہلے آپ جو نا آ جاؤ ایک چیز پر، ایک پلیٹ فارم پر، آپ کی تحقیق کہاں ہے، پتہ چلے کہ آپ کی کیا تحقیق ہے۔ ابھی ایک محقق نے کہا کہ درست ہے، اب دوسرا سن لیجئے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں، تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اونٹ میل اور فیمیل۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ توصیف الرحمن صاحب ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، سعودی میں، میرے خیال میں سعودی میں ہیں، بہت ساری ویڈیو ہیں۔ اب پہلے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھینس کی قربانی درست ہے، ابھی یہ کہتے ہیں بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب وہ کون تھے؟ وہ قرآن و حدیث والے ہی محقق تھے نا، اور یہ کون ہیں؟ یہ بھی قرآن و حدیث والے محقق ہیں۔ ائمہ پر غصہ تو ہو جاتا ہے لوگوں کو، یہ تو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ایک امام کیا کہتا ہے، ایک امام کیا کہتا ہے، چھوڑو امام کو، آؤ ایک سارے یعنی متحد ہو جائیں قرآن و حدیث پر۔ تو یہاں تو قرآن و حدیث والے ہیں، وہ کہہ رہا ہے درست ہے، یہ کہہ رہا ہے جائز نہیں ہے، یہ محقق ہیں، یہ توصیف الرحمن صاحب ہیں۔ چلیں ایک اور محقق ہیں، ان کے بڑے مشہور ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جب ہم سامنے رکھیں گے نا، ان کے اندر پھر اصول بھی آ جاتا ہے ان کے، پھر ہمیں یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی، جو اصول یہ بیان کرتے ہیں، پھر وہی اصول یعنی جو بیان کیے ہوئے ہیں انہی اصول کو چھوڑا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ بڑی عجیب چیزیں ہیں، یہ بڑی عجیب تحقیق ہے۔ چلیں سن لیجئے، ان کے بڑے مشہور ہیں ہشام الہی ظہیر صاحب۔ اب ہشام الہی ظہیر صاحب کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ گھوڑے کا گدھے کے ساتھ انٹرکورس ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی اور جینیٹیکلی ان کی فیملی اوپر جا کے ایک ہے کہ بھینس تو پانی میں رہتی ہے، بھینس کا ایک مخصوص، 2 مخصوص، 3 مخصوص کلر ہوتے ہیں، گائے ہر کلر میں ملتی ہے، پانی سے بھاگتی ہے، دونوں قسموں میں آپس میں عادات کا بھی فرق ہے اور آپس میں انٹرکورس بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ساتھی، وہ ساتھی بھی، میں علماء کو تو تان و تشنیع نہیں کرتا، لیکن ان ساتھیوں کو ضرور دعوت فکر دیتا ہوں جو کہتے تھے جی کرونا کے اندر
साइंस की राय हतमी होनी चाहिए। उलमा को क्या पता, मेडिकल साइंस को, वहां पे साइंस की राय हतमी हो, यहां पे बफलो को, भैंस को गाय से अलग पूरी दुनिया के साइंसदान स्पीशी माने, यहां पे साइंस नहीं, यहां पे लुगत चलेगी जी। लुगत में एक जैसी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना भैंस की कुर्बानी साबित है ना कट्टे की। तो जनाब हिशाम ज़हीर कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये इस चीज़ को मान रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भैंस कट्टे की कुर्बानी साबित नहीं है, क्योंकि इनका इंटरकोर्स नहीं होता, इनके यानी रंग में फ़र्क है, ये बहुत सारी चीज़ें, पानी में भैंस रहती है वो नहीं रहती, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। यानी सीधी बात है कि ये भी कुरान और हदीस वाले मुहक्किक हैं। अब पहले एक आया उन्होंने कहा दुरुस्त है, दूसरे का नहीं दुरुस्त, यानी जायज़ नहीं है। अब तीसरा आया उन्होंने कहा कि नहीं है। पहले एक मुहक्किक ने कहा कि दुरुस्त है, फिर हिशाम ज़हीर ये आए तौसीफ़ुर रहमान, उन्होंने कहा नहीं है। अब ये हिशाम ज़हीर ये भी कहते हैं दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। इनके नज़दीक भी भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, उसमें वजूहात बता दी। चलें, इनके एक मुफ्ती साहब हैं, मसाइल बताया करते हैं, ज़रा उसको सुन लेते हैं। मुफ्ती अब्दुर्रहमान मदनी साहब, वो क्या कहते हैं। लेकिन मैं दयानतदारी से कह सकता हूँ कि अहद रिसालत में कोई इख्तिलाफ नहीं था, बिल्कुल। अहद खुलाफा राशिदीन में कट्टे की कुर्बानी में कोई इख्तिलाफ नहीं था। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में कट्टे की कुर्बानी में कोई इख्तिलाफ था ही नहीं, नामो निशान नहीं था कहीं इख्तिलाफ का। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्ना, उनसे पूछा गया, किसी ने कट्टे की कुर्बानी के बारे में सवाल पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से, तो उन्होंने कहा ला आलमु फ़ीहे खिलाफन, मैं अहमद बिन हम्बल इस मसले में किसी का इख्तिलाफ पाता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम किसी ने इस मसले में इख्तिलाफ किया हो। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर तक किसी का इख्तिलाफ ही नहीं था कि कट्टे की कुर्बानी हो जाती है, क्योंकि कट्टा बहीमतुल अनआम के अंदर शामिल है। और अल्लाह ने जिन जानवरों की कुर्बानी मुकर्रर की है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मतों तक, वो बहीमतुल अनआम जानवरों की कुर्बानी मुकर्रर की है। तो जनाब ये भी तो हैं मुहक्किक हैं कुरान और हदीस के, कुरान और हदीस मसाइल बताते हैं। ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि है कुर्बानी है, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही कुर्बानी है। अब ये चौथा मुहक्किक था जिन्होंने अपनी तहकीक पेश की, कुरान और हदीस वाले हैं ना, तो ये कहते हैं कि है। अब इसकी जो पूरी वीडियो बड़ी लंबी है, उसमें ये भी बताते हैं कि भाई अगर हम ये समझें कि भाई अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी नहीं की तो फिर अल्लाह के रसूल ने दूध भी नहीं पिया, यानी वो इसमें वो इन एतराज़ात के जवाब भी देते हैं। मसला ये है कि उन्होंने इस चीज़ से यानी इनकार कर दिया कि जो कहते हैं नहीं है ये गलत है, भैंस की कुर्बानी जायज़ है, अब्दुर्रहमान मदनी ने। अब ये भी कुरान और हदीस के मुहक्किक हैं। चलें, एक और मुहक्किक हैं जिन्होंने वजूहात भी बता दी हैं, यानी अजीब बात उन्होंने कह दी है, वो आप समझ लीजिएगा, जो हमें आगे आकर बात यानी हम नतीजा अखज़ करेंगे उसमें वो बात हमें समझ में आएगी। वो हैं कौन? वो हैं सबतैन शाह नकवी। उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है, ज़रा उसके भी सुन लीजिए। ज़कात के मसाइल में इसको जामूस को नौए बकर करार दिया जाए कि ये गाय की किस्म है, और ज़कात के अहकाम वही होंगे जो इसके अहकाम हैं, गाय के अहकाम। लेकिन कुर्बानी के मसाइल में हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोकनी रहमतुल्लाह अलैह अपने फतावा हदीस में लिखते हैं कि कुर्बानी में एहतियात बरती जाए और ज़कात में भी एहतियात उधर एहतियात बरतना है कि ज़कात देने में, इधर एहतियात बरती जाए कि वो जानवर ना ज़बा किया जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। लेकिन भाई ये मुहक्किक जो हैं सबतैन शाह नकवी, इन्होंने तो दोनों बातें कह दी। वो ये यानी गाय को यानी भैंस को गाय की किस्म भी मानते हैं और कुर्बानी भी नहीं मानते। किस्म मानते हैं लेकिन ज़कात में मानते हैं, लेकिन कुर्बानी के वक्त में कहते हैं कि कुर्बानी के लिए इसे यानी गाय की किस्म नहीं माना जाएगा, नौ बकर नहीं माना जाएगा, ज़कात के वक्त नौ बकर माना जाएगा। बहरहाल ये भी तो अजीब खेल है, तभी तो हम कहते हैं ना ड्रामाई तहकीक है। एक ही यानी वीडियो के अंदर एक ही बात के अंदर दोनों चीज़ें हैं, वो यानी नौ बकर है भी, यानी गाय की किस्म है भी और नहीं भी। ये हम आगे इस पर गुफ्तगू करेंगे। चलें, एक और मुहक्किक गैर मुक़ल्लिदीन के, उन्होंने भी इस अंदाज से गुफ्तगू की, यानी इन्होंने तो कहा कि नहीं है सबतैन शाह ने। कुरान और हदीस के मुहक्किक है ना, लोगों को कहते हैं आ जाओ कुरान और हदीस की तरफ। कितने आ गए सारों में, ये गुत्थम गुत्था लगा पड़ा है। चलें, एक और मुहक्किक हैं, नाम तो इनका मुझे नहीं, वो क्या कहते हैं। भैंस की कुर्बानी जायज है या नहीं? आपने ये इख्तिलाफ बहुत सुना होगा, शदीद इख्तिलाफ है अक्सर मकातब फिक्र में।
ہمارے یہاں بھی ضد اختلاف ہے کہ بھینس کی قربانی کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، لکھا ہوا بھی ہے کتابوں میں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بھینس قربان نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھینس کا رنگ اور طرح کا ہوتا ہے، گائے کا اور طرح کا ہوتا ہے، اس کے رہن سہن کا بھی فرق ہے، اس کا دودھ کا بھی فرق ہے، اور اس طرح کی چیزوں کا فرق انہوں نے بیان کیا، اس لیے قربانی جائز نہیں۔ زکوٰۃ میں اور قربانی میں بھینس اور گائے کا ایک حکم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنی تفاسیر ہے نا، انہوں نے بقرہ گائے کے اندر جاموس کو شامل کیا ہے، تو بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ قرآن و حدیث کے جو محقق ہیں یہ تو بھینس کی قربانی کو جائز کہتے ہیں، وہ چیزیں ساری لائی ہیں، وہ آپ کے سامنے آپ نے ویڈیو سن لی۔ اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ بالآخر ہم جائیں تو کہاں جائیں، پھر یہ جائز ہے یا نہیں جائز۔ یہ 6 ان کے محققین کو آپ نے سنا، لیکن اس میں ایک واضح بات جو سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ سارے اس مسئلے کا یعنی حل بن جائے گی۔ وہ یہ دیکھیں، جو مانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ نوع من البقر ہے، یعنی گائے کی قسم ہے، جو مانتے ہیں قربانی بھینس کی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ گائے کی قسم ہے۔ اور جو نہیں مانتے کہتے ہیں قربانی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں، وہ تو قربانی کے وقت تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ نوع من البقر نہیں ہے، یعنی گائے کی قسم نہیں ہے قربانی کے وقت، لیکن زکوٰۃ کے ٹائم پر کہتے ہیں کہ یہ نوع من البقر ہے، کہ یعنی زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ وہی بھینس جو گائے کی قسم نہیں ہے، وہی بھینس زکوٰۃ کے وقت کیا بن جاتی ہے، گائے کی قسم بن جاتی ہے۔ دیکھیں، یا تو وہ سرے سے انکار کر دینا کہ ہے ہی قسم، جب نہیں ہے قسم تو پھر آگے کیوں بن گئی، وہ کیوں بنی ہے؟ جیسے سب انشاءاللہ کوئی کہتے تھے نا کہ ہم زکوٰۃ کی وجہ سے گائے کی قسم مانتے ہیں۔ بھائی جب آپ مانتے ہیں وہ ہے گائے کی قسم تو مانتے ہیں نا، تو یہاں مسئلہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ سرے سے انکار کر دیں کہ کسی طرح بھی یہ گائے کی قسم نہیں ہے، تو پھر بات اور بنتی ہے۔ لیکن آپ جب ایک اور مسئلے میں اس کو گائے کی قسم مان رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ گائے کی قسم ہے، تبھی تو مانتے ہو نا۔ صرف قربانی کے وقت اسے گائے کی قسم نہ ماننا، زکوٰۃ کے وقت اسے گائے کی قسم ماننا، تو یہ عجیب تماشا اور ڈرامہ ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو نہیں مانتے قربانی بھینس کی، وہ بھی زکوٰۃ کے وقت اسے گائے کی قسم مانتے ہیں۔ جب گائے کی قسم مانتے ہیں، ہے تبھی مانتے ہیں، تو پھر اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، کیونکہ گائے کی قسم ہے۔ تو پھر گائے کی قسم میں ہوئی نا، تو پھر یہ گائے کے حکم میں آ جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ کے وقت تو آپ اسے مانتے۔ تو یہاں یہ بات اس الجھن میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں اس بات پر متفق ہیں، کسی نہ کسی طرح بھینس کو گائے کی قسم مان رہے ہیں۔ جب مان رہے ہیں تو پھر قربانی ہو جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ائمہ کو چھوڑ دو، تو ان کو کم از کم آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ اپنی پوزیشن تو درست کر لیں کہ آپ کے یہاں ایک مسئلے کے اندر نعرہ تو قرآن و حدیث کا ہے، لیکن آپ کبھی آسمان پر چڑھے جا رہے ہو، کبھی زمین پر گرے پڑے ہو۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔